جی ناظرین، بریگیڈیئر ریٹائر سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بہت ہی ایک مزیدار گفتگو چل رہی ہے، خاص طور پہ کشمیر ایشو کو لے کے. جس طرح سے آپ سر ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں. سر اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وزیر اعظم کیونکہ ابھی UN جا رہے ہیں، امریکہ وہ پہنچ چکے ہیں، ان کا 6 روزہ یہ دورہ ہے، وہاں پہ وہ خطاب کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا یہ خطاب کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کو ہم اپنے لیے کس طرح سے جو ہے نا اپنے ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دنیا کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کس طرح اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب ابھی جا رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں انتہائی اہم ایک ان کا خطاب ہوگا کہ وہ کس طرح کشمیر کے جو موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے ہندوستان کی پوری پوزیشن میں، اور انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایسے اس کو وہ کیا ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں کشمیر کو 2 حصوں میں، کوئی اور یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے اس کو. ایک ریاست کا جو ہندوستان کے آئین میں ہے، ایک ریاست کا درجہ ہی نہیں دیا انہوں نے اس کو. تو جی سر، انہوں نے اس کو ایک ریاست کا درجہ بھی اس کا ختم کر دیا ہے. وہاں پر ایک اسمبلی تو ہوگی، لیکن گورنر جو ہے وہ سارے فرائض انجام دے گا، کوئی وزیر اعلیٰ وغیرہ اس قسم کے چیف منسٹر وغیرہ نہیں ہوگا. تو ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے اس میں. یہ دنیا کو بتانا ہے کہ کس طرح ایک جو الحاق ہندوستان کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر کشمیری جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہندوستان کی ہوئی، اور انہوں نے ایک اسپیشل سٹیٹس دیا تھا کشمیر کو. وہ ایک دم ایک یک طرفہ طور پہ اس سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا ہے، جیسے صورتحال خطرناک ہو گئی ہے. تو مطلب ہے کہ دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ ایک بڑا خطرناک سچویشن ہے، اس سے تصادم ہو سکتا ہے، اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. تو ہر معاملہ جو ہے وہ بات چیت سے حل ہوتا ہے، لڑائی سے کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے کشمیر کا. ہم نے یہ لے کے جانا کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے اس کا. تو ہندوستان اس کو ایک ملٹری سولوشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہم نے آگے اس کو لے کے جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عالمی لیڈروں سے ملاقات ہوگی وزیر اعظم صاحب کی، اور اس ملاقات میں خصوصی طور پہ صدر ٹرمپ کے ساتھ میرے خیال میں 2 ملاقاتیں اس وقت شیڈیولڈ ہیں. تو ان 2 ملاقاتوں میں مطلب ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے ہی اس کے اوپر بات چیت کر چکے ہیں. تو وہ اس کم از کم ایک انہوں نے نوٹس تو لیا ہے اس مسئلے کا کہ ایک مسئلہ ہے. اس کو شاید زیادہ ان کو سمجھ میں نہیں ہے، یا انہوں نے زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی، لیکن ان کو کم از کم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے اور اس کا حل طلب ہے، اور اس کے نتائج جو ہے وہ جنگ ہو سکتے ہیں ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ہندوستان کی جو اگریسو اور مسکولر پالیسی ہے اس کی وجہ سے. تو کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن ہم نے اس کے اوپر نہیں جانا ہے کہ ایک ٹینشن ختم کرنے والی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ختم کرنے والی بات ہے. آپ شاخ تراشی جتنی مرضی کرتے رہیں اور اصلی جڑ کے اوپر نہ جائے مسئلے کے، تو وہ تو دوبارہ تناور درخت بن سکتا ہے، پھر وہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ شاخ تراشی سے کام نہیں بنے گا، جڑ کی طرف ہم نے جانا ہے. آپ نے بھی بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی 2 ملاقاتیں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان ملاقاتوں کے بعد کوئی ہمیں بڑا بریک تھرو دیکھنے میں مل سکتا ہے؟ کوئی ایسی ہم امید رکھیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، کوئی اچھی امید متوقع نہیں ہے، تو کیا پھر ہمارے پاس آپشنز ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں مطلب ہے کہ یہ تو اس فرنٹ پہ تو کام جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم فرنٹ ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، اور باقی دنیا کے ساتھ آپ نے کس طرح کشمیر کی آواز کو لے کے جانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کی اس میں عدم دلچسپی، کیونکہ اس قسم کے جو آپ مظاہرے کر رہے ہیں یا آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ اس کی شیلف لائف بڑی کم ہوتی ہے. یہ کچھ دنوں کے بعد آپ سب جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور یہ بزنس ایز یوزول ہو جائے گا. تو یہ تو کشمیریوں کو فیصلہ کرنا ہے، میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. جو حریت لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح اس جنگ کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے، پاکستان ان کی سپورٹ کر سکتا ہے، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور مورل. اس سے زیادہ پاکستان نہیں کر سکتا ہے، یہ ان کی اپنی ہے. جیسے میں نے آپ کو افغانستان کی مثال دی ہے، ویتنام کی مثال آپ لے لیں، الجیریا کی مثال آپ لے لیں. تاریخ میں آپ جائیں، لوگوں نے جنگیں جو ہیں وہ خود لڑی ہیں، وہ باہر سے کوئی آ کے ان کے لیے لڑائی نہ لڑ سکتا ہے، نہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ وہ کشمیری جو ہے قیادت ہے، انہوں نے جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور کس طرح اس آکوپیشن کو پینفل بنانا ہے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. سر اس وقت میں جب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک عروج پہ، یہ بات کرنا کہ پاکستان میں خاص طور پہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ بحث کس نے شروع کی ہے. لیکن کیا ابھی یہ اس ٹائم میں آ کے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو یا تو تسلیم کر لینا چاہیے یا اس چیپٹر کو بالکل کلوز کر دینا چاہیے؟ دیکھیں آپ دیکھیں بڑے اہم عرب ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. اگر آپ مصر کو دیکھ لیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو اردن کو دیکھ لیں، آپ قطر کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں.
تو موراکو کو دیکھ لیں، ان ساروں نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات، جو سفارتی تعلقات ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. باقی جو گلف کے ممالک ہیں یا اس کے سعودی عرب ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص ابھی وہ توجہ نہیں دے رہے، اور میرے خیال میں اس طرف جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے وہ ایک تسلیم کیا جائے. اسرائیل ایک حقیقت ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مطلب ہے کہ پاکستان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تو اس کے اوپر ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہوتا ہے جب ایک حقیقت بن جائے ایک چیز، اسرائیل ابھی ایک حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں، کس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جنگ بھی فلسطینیوں کی جنگ ہے. اگر وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو پاکستان ان کی مدد، وہی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ اس کی کر سکتا ہے، لیکن پاکستان ان کی لڑائی نہیں لڑ سکتا ہے. انہوں نے چونکہ ابھی کوئی لڑائی کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بات چیت کے اس میں ہے، موڈ میں ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے تاکہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نزدیک جو ہے مستقبل میں اس میں کوئی جلدی پیش رفت ہونے والی ہے، کیونکہ جس وقت اسرائیل کا جو اس وقت ہارڈ لائن ایک رجیم وہاں پر ہے نتنیاہو کے نیچے، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. تو پاکستان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس معلومات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جس سطح پہ بیٹھے ہوئے پالیسی لیول کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے کیا مسائل ہوں گے. تو چونکہ میرے پاس وہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کروں گا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، اور اس کو جتنا جلدی تسلیم کیا جائے کہ یہ حقیقت ہے اور اسے چشم پوشی نہیں ہم کر سکتے ہیں، اتنا بہتر ہوگا. بھی سفارتی طور پہ آپ کس طرح اس کو کب ریکگنائز کرتے ہیں، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرتے ہیں، کیا ہماری ان کے ساتھ رابطے ابھی ہیں یا نہیں ہیں، ہوئے ہیں پہلے رابطے کے نہیں ہوئے ہیں، اس سے نہ آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں، نہ مجھے پتہ ہے. قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ قیاس کے اوپر تو بندہ اتنا ختمی تبصرہ نہیں کر سکتا. یہ بہت عرصے بعد دیکھنے میں آیا کہ ہماری جو پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ، تمام لوگ، پوری قوم آرمی چیف کی طرف دیکھ رہی ہے، عمران خان کے، ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کی طرف، اور وزیر خارجہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت جو اسٹیٹ کی ایک اسٹرینتھ ہے آپس میں، یہ جو ایک جگہ جڑ کے کھڑے ہو گئے، یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں بالکل یہ اسٹرینتھ ہے، اور ایک میں بات کرتا ہوں کہ مختلف جو حکومت کے ستون ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں ان میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اس کو کوئی اتنی جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے کہ جیسے کوئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کوئی رائے مختلف ہو، ایک کچھ جو حکومت کے ادارے ہیں کسی اور ادارے کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہی وزیر اعظم کا کام ہے کہ وہ دونوں کو سنیں اور اس کے بعد جو پالیسی ہے وہ پالیسی بنائے، اس طرح فارمولیٹ کرے. یہ وزیر اعظم صاحب کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے. لیکن اس وقت میں پاکستان کی ترجیحات اگر آپ میرے سے اگر میری رائے لیں کہ پاکستان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، پاکستان کی اس وقت دو ترجیحات ہیں کہ کس طرح ملک میں اسٹیبلٹی لائی جائے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی جائے، اور کس طرح پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنایا جائے. کیونکہ جب تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا آپ لڑائی بھی نہیں لڑ سکتے. سب سے پہلے تو ہماری معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم کوئی بھی جنگ لڑنے کے قابل ہو سکیں گے. اچھا سر، ایران اور سعودی عرب کا جو کانفلکٹ ہے اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ملٹری کنفرنٹیشن کا امکان ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس وقت مجھے نہیں لگتا ہے کہ نہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جو ہے ایک تصادم کی صورتحال تصادم کی طرف جائے، یا سعودی عرب جو ہے وہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ تصادم کی طرف جائے. ان کے آپس میں ایک کشمکش تو چلتی رہے گی، کیونکہ ابھی یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ دونوں اپوزٹ کیمپس میں ہیں، تو یہ کشمکش تو دونوں میں جاری رہے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک تصادم ہوگا، کیونکہ ادھر یہاں پر امریکہ کی بھی بہت بڑی ایک موجودگی ہے گلف میں. ان کی ایک بری بھی ہے، بحری بھی ہے، ہوائی بھی ہے. اور بحری کا تو بہت بڑا طاقتور ان کا ایک بیڑا وہاں پر شمالی بحیر عرب میں موجود ہے، اور گلف وہاں تک بائی ایکسٹینشن گلف میں موجود ہے. تو میرے خیال میں ایران کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہوگا کہ وہ سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ کرے یا کوئی وہاں پر جنگ کی صورتحال ہو. تو اور براہ راست ان کا آپس میں کوئی بارڈر بھی نہیں ملتا ہے کہ بارڈر کے اوپر جنگ ہو. خلیج کی وہ ہے، خلیج فارس ہے، وہاں پر نیول کچھ ایکشن ہو سکتا ہے، کوئی
تجارت کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, جو تیل بردار جہاز ہیں ان کے اوپر ہوئے بھی ہیں اگر آپ نے دیکھے ہوں. لیکن امریکہ کی وہاں پر جو موجودگی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ میرے خیال میں ایران کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ جو بحری اس کی صلاحیت ہے اس کو بھی بروئے کار لائے. بالکل سر, آپ نے بھی جیسے بات کی امریکہ کی بہت زیادہ وہاں پہ موجودگی, اس کے حوالے سے اگر کوئی ملٹری کانفلکٹ ہوتا ہے تو یہ کس قدر تباہ کن ہو سکتا ہے پھر؟ دیکھیں جی, کوئی بھی ملٹری کانفلکٹ ہوتا ہے اس کی تباہی اور اس کی بربادی ہوتی ہے. مطلب ہے کہ جنگ ایک اچھی چیز نہیں ہے, اور جو آپ نے ملٹری فورسز اور یا ڈیفنس فورسز رکھے ہوتے ہیں وہ اسی لیے رکھے ہوتے ہیں تاکہ کانفلکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ انگریزی میں ایک مثال ہے, بیٹر فینسز میک اسٹرانگ فینسز میک گڈ نیبرز, کہ اگر آپ کی دیوار مضبوط ہے تو آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ اچھا رہے گا. ورنہ تو اگر آپ نے دیوار نہیں رکھی ہے مضبوط اور آپ کے لوگ گھر کی طرف آنا جانا ہے تو کسی کے ٹائم پہ بھی کوئی چوری ہو سکتی ہے, کوئی اور قبضہ ہو سکتا ہے آپ کی زمین کے اوپر, یا کوئی اور اس قسم کا کام ہو سکتا ہے. تو آپ ملٹری فورسز اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ آپ دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کو ڈیٹر کریں, تاکہ وہ آپ پہ حملہ آور نہ ہو. اگر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی بہت بڑی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی. تو جنگ اچھی چیز نہیں ہے اور نہ یہ کسی مسئلے کا حل ہے, یہ مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے. آپ نے ادھر نیکسٹ ڈور افغانستان میں دیکھ لیا کیا حل نکلا, جنگ سے تباہی آئی ہے, ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے, ہمیں بھی تباہ کر دی اس جنگ نے. آپ کسی بھی ویتنام کی جنگ لے لیں, کوریا کی جنگ لے لیں, آخر میں آپ نے مذاکرات کی میز پہ آنا ہے. تو ضروری ہے کہ جنگ کر کے مذاکرات کی میز پہ آئیں, اس سے پہلے کیوں نہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے اور ایک سویلائز طریقے سے مسائل کا حل نکالیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بریگیڈیئر سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے بہت انٹرسٹنگ وے میں ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا. اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. اوکے.